بیرسٹر عقیل صاحب یہ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پہلے الیکشن سے پہلے ایک دم 3 فیصلے ایک دم آئے اور اتنے آنند فانن آئے، اتنی سپیڈ سے آئے کہ وہ ملک ریاض صاحب کا مجھے کوٹیشن یاد آ گیا کہ فائل جو نہ ہو تو اس کے نیچے میں پہیے لگا دیتا تو پہیے لگ گئے تھے. یہاں پہ فیصلہ ایسا پھنسا ہے کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا. آخر کیا وجہ ہے بیرسٹر صاحب؟ منصور صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے میں اگر آپ کو عرض کر دوں کہ پہلی جو 2 تاریخوں میں جو انسیڈنٹ ہوا کہ کیوں نہیں فیصلہ سنایا گیا، ایک تو چھٹیاں تھیں، دوسرا ہم عام روٹین میں بس یہ تھے. وکیل فیصل صاحب میرے بھائی ہیں، وکیل ہیں، یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ جو چھوٹی عدالتیں ہیں، چھوٹی سے مراد کے سیشن کورٹ یا میجسٹریٹ کورٹس یا سول عدالتیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ریڈر سے جا کے پوچھ لیں جج صاحب نے آج فیصلہ سنانا ہے، رکھا ہوا فار اناؤنسمنٹ آف آرڈر، اور اگر فیصلہ نہیں سنایا جاتا تو ریڈر ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ جی آج فیصلہ کیونکہ جج صاحب نے لکھ رہے ہیں یا لکھوا رہے ہیں حجے وہ اناؤنس نہیں کریں گے. سو یہ ایک روٹین میٹر تھا. دونوں انسیڈنٹس میں ہوا جب انہوں نے فیصلہ لکھ لیا، اینڈ وہ ایک آرڈنری اسٹیپ ہے اور ایک آرڈنری چیز ہے، اس میں کوئی آؤٹ آف آرڈنری یا اتنا اس کو پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ ایک بات یہ میں ضرور کہوں کہ آج کا جو تمام تر واقعہ ہے وہ عدالت کی بے توقیری کی گئی. عدالت کے جو فیصلہ سنانے کا ٹائم تھا، نہ ان کی وکلاء کی ٹیم سے، نہ ان کے کوئی ایسوسیٹس، نہ ملزمان، بلکہ ایک ملزم تو اڈیالہ کا رہائشی بھی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید ان کو کان سے پکڑ کے لے کے آ کے عدالت میں پیش کیا جاتا تو اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایک ٹائم پہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. کان سے پکڑنے اب یہاں نہیں، وہ کوئی بھی کان سے نہیں پکڑ سکتا فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی. وہ تو کان سے یہ دیکھیں نا، یہ تو پرسنل ہو جائے گا. تو آپ تو بھائی ہیں، میں اس پہ نہیں، میں بالکل بھی نہیں. لیکن دیکھیں زور زبردستی سے تو عدالت میں کسی کو پیش کیا نہیں جا سکتا. یہاں پہ فیصلہ جج صاحب نے سنانا تھا. اب جج صاحب نے فیصلہ دکھایا بھی، کئی کورٹ رپورٹرز نے وہاں پہ، میڈیا وہاں پہ موجود ہے، میڈیا جو ہے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی جج صاحب بیٹھے رہے 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے انتظار میں کہ شاید کوئی آئے. اب پوچھ لیں ان سے، فیصل صاحب ہیں، خود تو ایک سر اجازت دیجیے گا سر، عدالت کا ٹائم جو ہے منصور صاحب 8:30 بجے ہی شروع ہوتا ہے. نہیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو پہلے ہی میڈیا کے اوپر آ گئی تھی بات کہ 11 بجے کا ٹائم ہے. تو 11 بجے کا اگر ٹائم ہے تو 10:30 بجے یہ اناؤنسمنٹ کیوں ہو گئی کہ جناب یہ مؤخر ہو گیا اگر 11 بجے کا ٹائم تھا؟ سر اس پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ عدالت کا ٹائم 8:30 بجے. ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ ونٹر ویکیشنز کی ونٹر کی جو ٹائمنگز ہیں کورٹس کی، وہ 8:30 بجے ہیں اور 8:30 بجے ہی عدالت لگتی ہے whether someone likes it or not. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں اپنی من مرضی سے جو ہے 11 بجے آؤں گا، 12 بجے آؤں گا. کہیں کسی جوڈیشل آرڈر میں 11 بجے کے اناؤنسمنٹ کا لکھا ہے تو پلیز مجھے کنفرنٹ کرائیں، مجھے دکھائیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 11 بجے اس دن اناؤنس ہوگا، جب عدالت کا ٹائم ہی جو ہے وہ 8:30 بجے کا ہے. تو ان میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا. اب آپ کو ایک نئی کہانی سنائیں گے کہ بشرا بی بی ساز و سامان باندھ کے جو ہے وہ وہاں پہ گئی تھیں اور انہوں نے فل تیاری رکھی تھی کہ مجھے سزا ہو جانی ہے. مطلب اتنا اس کو اب مجھے نہیں پتا، آئی کین ناٹ بی دا جج، جوری اور دی ایگزیکیوٹر. میں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ ان کو سزا ہونی ہے یا ان کو ریلیف ملنا ہے. ہاں آن دا فیس آف اٹ جو میمتھ ایویڈنس ہے اس کی بیسس پہ میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک پریس ریلیز ہی کافی ہے. جب وہ این سی اے کی پریس ریلیز ہے جو کہتی ہے کہ یہ فنڈز ٹرانسفر ہوں گے اسٹیٹ آف پاکستان کو. اسٹیٹ آف پاکستان ڈز ناٹ مین سپریم کورٹ کا بینک اکاؤنٹ. بٹ خیر اگین میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ فیصلہ کیا آنا ہے کیا نہیں آنا. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور بالکل انہوں نے ہم شور کے پورے پروسیس سے گزرے ہیں. 38 جو پیشیاں تھیں اس پہ انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیا ہے اور اس پہ انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس مجھے سر اجازت دیجیے گا، مجھے سر اجازت دیجیے گا، ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں.